کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے صحابی تھے جنہیں شہادت کے بعد ان کی بہن نے صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا؟ جنت کی خوشبو تو مرنے کے بعد آتی ہے، لیکن تاریخ اسلام میں ایک عاشق رسول ایسا بھی گزرا جسے زندگی میں ہی احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ 80 سے زائد زخم، جسم چھلنی، لیکن زباں پر ایک ہی مطالبہ۔ جانیے اس عظیم قربانی کی لرزہ خیز داستان۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام ایسے جری بہادروں سے بھری پڑی ہے جن کے ایمان کی تپش آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ صحابی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن ان کے دل میں اس بات کا ایسا زخم تھا جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اکثر اپنے نفس کو ملامت کرتے کہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ میں وہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی حق اور باطل کا معرکہ ہوا تو دنیا دیکھے گی کہ انس بن نضر کیسے لڑتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آ پہنچا جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں مسلمان فتح یاب تھے، لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا سارا پانسا پلٹ گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے۔ اسی افراتفری میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ افراتفری کا عالم پھیل چکا ہے، لوگ ہمت ہار رہے ہیں، تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ایمان والوں کا لہو گرما دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے سعد، خدا کی قسم مجھے احد کے پہاڑوں کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار سونت کر دشمنوں کے اس ہجوم میں جا گھسے جہاں موت رقص کر رہی تھی۔ وہ اکیلے لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ ختم ہوئی تو ان کے جسم مبارک اس حال میں ملا کہ پہچاننا ناممکن تھا۔ ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ یہ ان کی ہمشیرہ تھی جنہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں یا کسی خاص نشان سے اپنے بھائی کو پہچانا۔ اللہ اکبر! یہ تھا وہ عشق اور وہ جذبہ جو انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشبو دکھا رہا تھا۔ ناظرین، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کے نظارے کرا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں جہاں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانباز اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے، وہیں تاریخ اسلام کا ایک اور نازک موڑ آنے والا تھا۔ ایک ایسا معاہدہ جسے بظاہر مسلمانوں کی دب کر صلح کہا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت چھپی تھی جس نے کفار کی کمر توڑ دی، جسے کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ وہ کیا تھا اور وہ کون سے صحابی تھے جنہیں بیڑیوں میں جکڑا دیکھ کر بھی اللہ کے نبی نے واپس بھیجنے کا حکم دیا؟ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر آپ اس عظیم داستان کو مس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کے خیال میں عشق رسول کا اصل تقاضا کیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلا ٹاپک صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی کی داستان۔